اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، میں آپ کا دوست سید راشد علی امتیازی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایک گفتگو لے کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عشق اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ حالانکہ ہماری اوقات نہیں، ہماری ذہنیت نہیں، ہماری عقل نہیں کہ ہم حضرت اویس کرنی کی عشق پر بات کر سکیں، لیکن کیونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ عشق پر ہی ہے، صوفیت پر ہی ہے، ہماری بنیاد ہی عشق پر ہے، تو ہم کسی نہ کسی کے عشق کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان پر بات کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم نے موضوع رکھا اسی لیے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا رکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو جب معلوم پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں ایک دندان مبارک شہید ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 32 دانت شہید کر دیے۔ یہ عشق رسول تھا آپ کا۔ آج اگر کوئی آل رسول کے بارے میں 2 آنسو بہا دے تو لوگ شیعت کے فتوے لگانے لگتے ہیں، کوئی نبی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے تو لوگ اس پر فتوے لگانے لگتے ہیں اور خود عاشقی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن اگر عاشقی دیکھنا ہے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ آج کوئی 2 بال یا 32 بال نہیں توڑ سکتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اپنے 32 دانت شہید کیے۔ تو یہ ہے عشق اور یہ ہے دیوانگی۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، عام عوام کو، ہمیں اور آپ کو سب کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دیدار کرنے نہیں پہنچ پائے اور ان کو نہیں دیکھ پائے، ان کی زیارت نہیں کر پائے۔ اور دوسری طرف ہمیں علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے نہیں۔ اب یہاں پہ 2 الگ الگ باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں گئے، اور دوسرا یہ کہ وہ گئے پر وہ ملے نہیں۔ اب یہاں پہ سچ کیا ہے؟ تو سچ یہ ہے کہ جو ان کا عشق تھا اس کے بارے میں ہمارے دادا پیر جناب مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو عشق تھا وہ عشق غائبانہ تھا۔ عشق کے بہت سے مقام ہیں، عشق کی بہت سی منزلیں ہیں۔ ہم کسی ایک منزل کو دیکھ کر یا کسی مقام کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی بھی شخص کو، چاہے وہ ولی ہو یا صحابہ اکرام ہو، کہ بس یہ مکمل ہو گیا عشق۔ عشق کی بہت سی منزلیں ہیں، ہر منزل پر، ہر مقام پر لوگوں کے الگ الگ طریقے ہیں عشق کے اپنے اپنے۔ تو جس کے نصیب میں جیسا عشق ہوا، جس نے جیسا عشق کیا وہ اس منزل پر پہنچا، اس کے وہی حالات بنے۔ تو جیسا کہ دادا عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا عشق جو تھا وہ غائبانہ عشق تھا۔ اسی کے ساتھ آپ جو ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو آپ وہ اذان 5 ٹائم سنا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی عشق ہے۔ یہ عشق کی طاقت تھی کہ جو وہ مدینے کی اذان اپنے شہر میں سنا کرتے تھے، ورنہ ہم ایک محلے میں بیٹھ کر دوسرے محلے کی مسجد کی اذان نہیں سن سکتے ہیں، جبکہ آج کے زمانے میں مسجدوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، ان کی آواز کئی ہزار گنا زیادہ پہنچتی ہے، دور تک پہنچتی، کئی ہزار گنا زیادہ ہو کر کے کافی دور تک پہنچتی ہے، کئی ہزار گنا دور تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک محلے میں بیٹھ کر دوسرے محلے کی اذان نہیں سن سکتے ہیں، ایک گاؤں میں بیٹھ کر دوسرے گاؤں کی مسجد کی اذان نہیں سن سکتے ہیں، جو کہ
کچھ میٹر کا یا کچھ 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہاں تو کئی میلوں کا فاصلہ، ایک شہر سے دوسرے شہر کا مسئلہ. لیکن حضرت بلال کی اذان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ سنتے تھے، کیونکہ دونوں ہی عاشق تھے. حضرت بلال بھی عاشق اور حضرت اویس کرنی بھی عاشق. اور کس کے عاشق؟ دونوں کا معشوق بھی ایک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معشوق ایک، عاشق دو. ایک عاشق کی آواز دوسرا عاشق سنتا تھا. یہ عشق کی طاقت تھی. آج جو دعوے ہیں یہ بے فضول کے دعوے ہیں کہ میں عاشق ہوں میں عاشق ہوں، یہ فرضی دعوے ہیں، اور ہیں تو پھر سن کے دکھائیں اذان کی آواز، تو کوئی نہیں سن سکتا. تھوڑی سی دور کے فاصلے کی آوازیں نہیں محسوس کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک فرضی دعوے ہیں آج کے. اگر عشق سمجھنا ہے، عشق دیکھنا ہے، تو حضرت اویس کرنی کو دیکھیے اور حضرت بلال کو دیکھیے کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ عشق تھا کہ ایک عاشق کی آواز دوسرا عاشق دوسرے شہر میں سنے. نام کس کا؟ معشوق کا. تو یہ عاشقی تھی. اسی کے ساتھ دادا حضور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری جمال تھا وہ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن جو باطنی سے جمال دیکھتے تھے وہ آپ پورا دیکھتے تھے. اسی کے ساتھ میں جو جمال کی ہم نے بات کری، اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور جڑ جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میری آل سے بھی محبت کرو. میری آل کی محبت میری محبت ہے. اب جب آپ ہمارے علماء اکرام یہ تو خوب بتاتے ہیں ہمیں چیخ چیخ کے عشق کی بات، لیکن اس کو مکمل نہیں کرتے ہیں. اس میں ایک کڑی چھوڑ دیتے ہیں، آخری کڑی، وہ ہوتی ہے عشق اہل بیت کی. کیونکہ کہیں نہ کہیں عالموں کے اندر عشق اہل بیت کی منافقت بھی نظر آتی ہے، تو یہ ایک کڑی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کڑی ہے کہ آپ کی شہادت کبھی بیان نہیں کرتے. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہوئی وہ جنگ صفین میں ہوئی. مولا علی علیہ السلام کے جانثاروں میں تھے آپ نے ان کے ساتھ میں ان کی فوج میں آپ لڑے اور شہادت پائی اور ان کے جانثار ہوئے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ عشق اہل بیت میں ہی آپ کی شہادت بھی ہوئی. اور آپ کے بارے میں ایک واقعہ اور بہت مشہور ہے جو آپ کے عشق کا مقام بتاتا ہے کہ یہ تو تھا اللہ کا، یہ تو تھا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق. اب یہاں پہ نبی کے عاشقوں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اب یہاں پہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے. وہ دوسرے واقعے میں وہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے جو علماء اکرام بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ نبی کا آخری وقت تھا ظاہری زندگی کا، تو اس ظاہری زندگی کے آخری وقت میں آپ نے کچھ تحفے دیے. وہ دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت علی علیہ السلام کو، اور کہا کہ یہ تحفے جا کر کے حضرت اویس کرنی کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ ان کا عشق اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے کہ ان کے عشق کی وجہ سے اللہ قبیلہ رابعہ کی بھیڑوں کے بال کے برابر میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. اب یہاں سے عشق سمجھیے اللہ کی رحمت ان کے عشق پر، کہ ان کا عشق اللہ کی بارگاہ میں کیسا قبول اور مقبول تھا کہ اللہ ان کے وسیلے سے، آج لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے نہ مانگو، ارے وسیلہ دیکھنا تو پھر آپ حدیثوں میں دیکھو نا، ان کو عاشقوں کو دیکھو کہ جن کے وسیلے سے اللہ معاف کر رہا ہے. اور نبی کی زبان سے جملے ہیں کہ بنی رابعہ کی بھیڑوں کے بال کے برابر اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو وسیلے کا یہ مرتبہ ہے، لیکن وسیلہ ان کا چاہیے جو عاشق رسول ہوں، جو عاشق اللہ ہوں. ان کا وسیلہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اب منافق آج کے وقت میں کچھ بھی کہتے رہیں. تو اللہ ہمیں اور آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے عشق کے صدقے میں، ان کی شہادت کے صدقے میں، ان کے صدقے میں عشق محمدی عطا فرمائے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. انشاءاللہ جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں وہ خاص کر کے میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی علم و عمل اور عشق عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی، میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بھی عشق رسول عطا فرمائے. اسی کے ساتھ
انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پھر عشق پر ہی گفتگو کریں گے اور عشق کو اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے کمنٹ میں سوال لکھ کر کے بھیجیے گا، انشاءاللہ اگر ہمارے بس میں ہوا تو ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ حافظ۔